وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس واقعہ کو بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، پکا وعدہ کیا تمہارے ساتھ، وعدہ لیا تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور، طور پہاڑ کو۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے منتخب 70 افراد کو طور پہ لے گئے، اور پھر بجلی گرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ یہ 70 بھی شامل تھے اور بنی اسرائیل کے باقی لوگ بھی شامل تھے۔ ان سب کو دوبارہ لے کے طور پہاڑ کے نیچے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے کہا تھا مذاق میں کرتے تو ویسے حقیقت بھی اسی طرح تھے، لیکن ذرائع مذاق کہنے لگے کہ تورات پہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم نہیں عمل کریں گے تورات میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 کو بھی ساتھ لیا جو بچے تھے دوبارہ جن کو زندگی ملی تھی، اور باقی بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی ساتھ لیا، کہا ادھر آؤ تھوڑا سا۔ جب ادھر چلے گئے تو پہاڑ جو طور پہاڑ تھا وہ اوپر سے ایسے جھکا دیا میرے اللہ نے جیسے سایبان ہوتا ہے، جیسے سایبان ہوتا ہے۔ اب انسان درخت کے نیچے بھی کھڑا ہو اور درخت اس کی طرف گرنا شروع ہو جائے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کو پتہ لگے کہ یہ دیوار گر رہی ہے تو وہ بھاگتا ہے اور قدرتی طور پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو پورا ایک جبل طور تھا، تو سایبان کی طرح اللہ نے ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا اور ان کو کہا ہاں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تورات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے، عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اچھا، یہ جو میثاق بنی اسرائیل تھا اس کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی۔ پیچھے سمندر ہے جس کو بور کر کے گئے ہیں، پیچھے سمندر ہے اور اوپر پہاڑ آ گیا۔ اب بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، بھاگنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اور اس طرح اوپر لا کے پہاڑ کو اللہ نے کھڑا کیا اور کہا دیکھو اگر نہیں نہ مانو گے تو ابھی پہاڑ کے نیچے آؤ گے اور کجومر نکل جائے گا تمہارا، ختم کر دیے جاؤ گے۔ یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے بڑی سخت قسم کی، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ میں کہ اس واقعہ کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، ورفعنا، رفع کہتے ہیں نا بلندی کو، بلند کیا ہم نے، فوقکم، تم پر، تمہارے سروں پہ، طور کو تمہارے سروں پہ لا کھڑا کیا، اور طور پہاڑ کو سروں پہ صاحبان کی طرح لا کے کہا کیا، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، کیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، جو تورات دی ہے، تورات میں جو احکامات دیے ہیں، تورات میں جو ہدایات ہیں ان کو ذرا مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ قرآن مجید کے احکامات کو دل و جان سے قبول کر لو، من و عن قبول کر لو، اوامر کی پابندی کرو، نواہی سے اجتناب کرو۔ تورات کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب تھا کہ سختی کے ساتھ اس کے احکامات پہ عمل کرو، سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو، تعویلیں نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، جو ہدایات ہیں، جو تعلیم ہے اس میں جو احکامات ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تمہیں تورات کے احکامات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ میں کرنے لگا ہوں، اس حوالے سے تورات کی ہدایات کیا ہے، یاد رکھنے ہیں مسئلے مسائل اس کے۔ اور یہ کیوں کیا تھا اللہ نے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اچھا، اب لوگ یہاں کچھ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی تو ہے نہیں، جبر تو نہیں ہے دین میں، کسی کو آپ زبردستی دین پہ عمل نہیں کروا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا، وہ مارے ڈر کے بیچارے، ہاں نہ کرتے تو اور کیا کرتے، ہاں نہ کرتا تو کیا کرتا، ڈرتا، ہاں نہ کرتا تو کیا کرتا، کہتے ہیں جی۔ اب گنجائش ہی باقی نہیں تھی انکار کرنے کی، تو یہ تو وہ فطرت کے خلاف ہے۔
کہ آپ کسی کو جبرن کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، جبکہ قرآن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی سینہ زوری سے آپ نہیں کو بات کہہ سکتے۔ تو بھئی وہ جو لا اکراہ فی الدین ہے نا، وہ کافر کے بارے میں ہے، کافر کے بارے میں، کہ کسی کافر کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کہ آپ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ اور ریوالور نکال لو کہ ابھی پیشانے میں اتاروں گولی، یا کلمہ پڑھتے ہو، یا اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ کہ دھکا دیتا ہوں ورنہ کلمہ پڑھو۔ یہ ہے کافر کے بارے میں۔ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان پر تو پھر اکراہ دین میں موجود ہے، اس پر تو سختی شریعت کے اندر موجود ہے، مسلمان پہ اس کو سختی سے منع کیا گیا حرام نہیں کھانا۔ یہ اکراہ موجود ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیا یہ جبر نہیں ہے؟ یہ اکراہ ہے نا، کسی کا دل کرتا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹو۔ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار نہیں ہے، شرابی شراب پیتا ہے تو حد نہیں ہے 80 کوڑے اس کی شریعت میں۔ تو وہ کلمہ گو تھے سارے کے سارے، وہ مسلمان تھے لیکن مذاق اڑا رہے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا۔ تو یہ کوئی جبر نہیں تھا، یہ ایک سختی تھی جو مسلمان پہ اللہ نے مختلف حدود نافذ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد توڑو گے تو اس کی یہ سزا ہے، اس حد کو توڑو گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ جس طرح مختلف حدود اللہ نے معاشرے کو مختلف برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قائم کی ہے نا، کہ ان حدوں کو پامال کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ بھی تو کرایا نا۔ یعنی کوئی آپ کی آنکھ نکالتا ہے آپ اس کی آنکھ نکال دو، یہ بھی تو کرایا۔ تو یہ جو جبر نہیں ہے نا، یہ کسی کافر کو آپ جبرن مسلمان نہیں بنا سکتے۔ جو مسلمان بن گیا وہ پابند ہو جاتا ہے احکامات الہی کا۔ اگر مسلمان کو اللہ کی حد کو توڑتا ہے تو پھر اس کو کوڑے بھی لگتے ہیں، اس کو سنسار بھی کیا جاتا ہے، اس کو علاقہ بدر بھی کیا جاتا ہے، اس کو دیگر سزائیں بھی شریعت نے دی ہے، اس کو قید کی اور جلا وطنی کی سزائیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو دین قبول کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کی سنگ دلی کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس وقت تو مارے ڈر کے کہہ دیا بالکل جی مانیں گے، اب نافرمانی نہیں کریں گے، اب گستاخی نہیں کریں گے، اب حکم عدولی نہیں کریں گے، یہ اب پھر کیا ہوا؟ تھوڑا عرصہ گزرا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد جب تک پہاڑ اوپر دیکھا مانیں گے مانیں گے مانیں گے، پہاڑ ادھر کر دیا، اللہ نے کہا چلو جاؤ آئندہ نافرمانی نہیں کرنی، وہ بھول گئے کہ ابھی تو نئی زندگی دی ہے اللہ نے۔ یہی حالت ہماری ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے نا، پریشانی، اللہ 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 اللہ، دعائیں، رونا دھونا، التجائیں، یا اللہ صحت دے دے اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، صحت دے دے اب میں قرآن نہیں چھوڑوں گا، صحت دے دے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک دفعہ موقع دے دو، میں بس ساری زندگی ایسے جیسے بندہ وہ پہلی حالت میں آتا ہے وہ اپنی بیماری کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں کبھی بیمار بھی ہوا تھا، مجھے کوئی پریشانی بھی آئی تھی۔ تو یہ احسان فراموشی، یہ عہد شکنی ہے۔ ہر حال میں مسلمان کو مسلمان رہنا چاہیے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے خسارے والوں میں سے، کیونکہ تمہاری عہد شکنیاں، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری گستاخیاں اور تمہارے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ وہ تمہاری تباہی کا تقاضا کرتی ہے۔ کوئی ایک آدھا ہوتا ہے عہد شکنی کا موقع زندگی میں، بار بار عہد شکنی، بار بار وعدہ خلافی، بار بار مذاق، بار بار تماشا دین کا، بار بار پیغمبر کی گستاخی، بار بار توہین اللہ کے دین کی۔ جتنی تمہاری عہد شکنیاں، نافرمانیاں، گستاخیاں، حکم عدولی ہیں نا، ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں ایک سانس بھی مزید مہلت نہ دی جائے، لیکن ان سارے جرائم کے باوجود تمہیں پھر زندگی بخشی تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اگر ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، گستاخیوں کے باوجود اور دین سے دوری کے باوجود اور فتنوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھو اور مہلت سمجھو اور اس کو غنیمت جانو، ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔
کیونکہ میرے اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو ایک قدم بھی اٹھانے کی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھانے کی، ان سانسوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی، اس صحت سے پورا کا پورا صحیح فائدہ اٹھانے کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور نافرمانیوں سے اور حکم دولیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا